اسرائیل اور ایران تنازع کی سب سے بڑی وجہ نظریاتی اختلاف ہے۔ ایران صہیونیت کو اسلام اور اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع جدید مشرق وسطیٰ کی سیاست کا سب سے پیچیدہ اور خطرناک تنازع سمجھا جاتا ہے۔ یہ اختلاف صرف دو ریاستوں کے درمیان دشمنی نہیں، بلکہ نظریات، طاقت، اثر و رسوخ اور خطے کی قیادت کی جنگ ہے، جس کے اثرات پورے عالم اسلام اور دنیا پر پڑ رہے ہیں۔ اس بات کے تاریخی منظر میں جائیں تو ابتدا میں ایران اور اسرائیل دشمن نہیں تھے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد شاہ ایران کے دور میں دونوں ممالک کے درمیان خفیہ سفارتی اور تجارتی تعلقات موجود تھے۔ ایران اسرائیل کو تسلیم کرنے والے چند مسلم اکثریتی ممالک میں شامل تھا۔ اس وقت دونوں کا مشترکہ مقصد عرب قوم پرستی کا مقابلہ کرنا تھا۔ اصل تبدیلی 1979 کے اسلامی انقلاب ایران کے بعد آئی۔ امام خمینی کی قیادت میں ایران میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی۔ اس انقلاب کے بعد اسرائیل کو ایک ناجائز اور غاصب ریاست قرار دیا گیا اور فلسطین کی کھلی حمایت ایران کی ریاستی پالیسی بن گئی۔ اسی لمحے سے اسرائیل اور ایران کے تعلقات دشمنی میں بدل گئے۔ اسرائیل اور ایران تنازع کی سب سے بڑی وجہ نظریاتی اختلاف ہے۔ ایران صہیونیت کو اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف سازش سمجھتا ہے، جبکہ اسرائیل ایران کو اپنے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کرتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ ایران فلسطینی مزاحمتی تنظیموں جیسے حماس، اسلامی جہاد اور حزب اللہ کی حمایت کرتا ہے، جبکہ اسرائیل ان تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے اور ان کی پشت پناہی پر ایران کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ تیسری اہم وجہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہے۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو گیا تو اسرائیل کی سلامتی شدید خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی وجہ سے اسرائیل نے ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے کھلی اور خفیہ کارروائیاں کی ہیں۔ اسرائیل اور ایران براہ راست جنگ سے بچتے رہے ہیں، مگر دونوں کے درمیان ایک طویل خفیہ جنگ جاری رہی ہے۔ سائبر حملے، جوہری سائنسدانوں کی ہلاکتیں، شام میں فضائی حملے اور بحری جہازوں پر حملے اسی خفیہ جنگ کا حصہ ہیں۔ اسی طرح دونوں ممالک مختلف پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ، شام میں بشار الاسد حکومت، عراق میں شیعہ ملیشیا اور یمن میں حوثی ایران کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں، جبکہ اسرائیل ان تمام کو اپنے خلاف خطرہ تصور کرتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کا قریبی اتحادی ہے اور ایران پر سخت اقتصادی اور سفارتی پابندیاں عائد کیے ہوئے ہے۔ روس اور چین کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، جس سے یہ تنازع عالمی طاقتوں کے درمیان کشمکش کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اسی تنازع کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام بڑھ رہا ہے، تیل کی قیمتیں متاثر ہوتی ہیں اور عالمی امن کو خطرات لاحق ہیں۔ اگر یہ تنازع براہ راست جنگ میں بدل گیا تو اس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ اسرائیل ایران تنازع محض سرحدی یا سفارتی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک گہری نظریاتی اور سیاسی جنگ ہے۔ اس تنازع کا حل طاقت کے استعمال میں بالکل نہیں ہے، بلکہ انصاف، مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل اور سفارتی مذاکرات میں پوشیدہ ہے۔ جب تک فلسطینی عوام کو ان کا حق نہیں ملتا
اور خطے میں طاقت کی سیاست جاری رہتی ہے، یہ تنازع ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس امید کے ساتھ کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔